جی ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ اسلامی لشکر جو ہے وہ مکہ میں آ گیا تھا، مکہ کے قریب انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، اور ابو سفیان جو ہے ان کو ان کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس جو ہیں وہ لے کر آئے اور ان کو پناہ دی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حکمت تھی کہ انہوں نے ابو سفیان کو واپس اپنے لشکر میں جانے نہ دیا تاکہ وہ کہیں تیاری نہ کرے۔ بہرحال صبح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نے اس سے فرمایا کہ ابو سفیان تم پر افسوس ہے، کیا ابھی بھی وہ وقت تمہارے اوپر نہیں آیا کہ تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کتنے بردبار ہیں، آپ کتنے کریم ہیں اور آپ کتنے خویش پرور ہیں، یعنی رشتہ داروں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ میں اچھی طرح سے سمجھ چکا ہوں کہ اللہ کے سوا اگر کوئی اور الہ ہوتا تو میرے کچھ کام آتا، یعنی اتنی جو مخالفتیں میں اتنے سالوں سے کر رہا ہوں تو واقعی اگر کوئی الہ ہوتا تو میری کوئی بات بن جاتی۔ تو اس بات پہ بہت اچھی طرح سے کنونس ہو چکا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ابو سفیان تم پر افسوس، کیا ابھی وہ وقت تمہارے اوپر نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس پر ابو سفیان کہنے لگا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کس قدر کریم ہیں، کس قدر حلیم ہیں، کس قدر صلہ رحمی کرنے والے ہیں، لیکن اس بات کے بارے میں میرے دل میں ابھی بھی کچھ نہ کچھ کھٹک باقی ہے۔ یعنی وہ لوگ بہت اسٹریٹ فارورڈ تھے، کوئی اوپر دوغلی ان کے اندر عادت نہیں تھی کہ اندر سے کچھ اور اوپر سے کچھ، فوراً منہ کے اوپر کہہ دیا کہ ابھی کچھ نہ کچھ کھٹک باقی ہے۔ مان بھی رہا تھا لیکن پوری طرح سے مان نہیں رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض نہیں ہوئے کہ تم کیا ہے، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اور تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، یا آپ اس کو دھمکی دیتے یا آپ کہتے کہ اس کو پکڑ لو اور اس کو قید کر لو، نہیں، بلکہ آپ بہت نرمی کا معاملہ کر رہے ہیں، اور اس کی ریزسٹنس کے باوجود آپ نے اس کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد چچا عباس نے ابو سفیان کو کنونس کر لیا اور آخرکار آ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب چچا عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک با اقتدار شخص ہے، اور آپ اس کو کوئی اعزاز دیجئے، کوئی آنر دیجئے تاکہ یہ خوش ہو جائے۔ اور یہ بھی ایک طرح سے تالیف قلب ہو رہی تھی ابو سفیان کی کہ اگر وہ اسلام میں کچھ تھوڑا ہچکچا رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کو سپورٹ دے دی جائے تاکہ اس کا دل اسلام کی طرف اور زیادہ مائل ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا اعزاز دیا کہ آپ نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے، وہ محفوظ ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جو اپنے گھروں میں دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، اور جو حرم میں چلا جائے گا، پناہ لے لے گا، تو اس کے لیے بھی امان ہے۔ تو یہ سارے ڈیسیجنز ہوئے، اور اگلی صبح 17 رمضان المبارک 8 ہجری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر الزہران سے اپنی فوج کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ ابو سفیان کو پہاڑی کے اس حصے میں کہ جہاں پر ایک نسبتاً ایک نیرو سی ویلی تھی، وہاں پہ اس کو رکھیں اور نسبتاً ایک اونچی جگہ پر اس کو کھڑا کریں تاکہ وہ سارا نظارہ دیکھے، جب آرمی موو کرے تو وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور اس کے دل میں اگر کوئی اور ابھی تک خیال ہے مسلمانوں کے خلاف تو پھر وہ سب کا سب نکل جائے اور وہ پوری طرح سے آمادہ ہو جائے اسلام کے اوپر۔ تو سائیکلوجیکلی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان کو پوری طرح سے امپریس کیا جا رہا تھا، کیونکہ وہ ایک سردار تھا مکہ کا، اور اگر وہ مان جاتا تو پھر باقی جو ہے جنگ کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ اب ہو یہ رہا تھا کہ ایک ایک قبیلہ آتا جاتا تھا اپنا پرچم اٹھائے ہوئے، اور ابو سفیان پوچھتا تھا کہ یہ کون سا قبیلہ ہے؟ تو چچا عباس کہتے کہ یہ بنو سلیم ہے۔ تو وہ کہتا کہ مجھے بنو سلیم سے کیا واسطہ؟ پھر اس کے بعد کوئی اور قبیلہ آتا، پھر پوچھتا کہ یہ کون سا قبیلہ ہے؟ تو چچا عباس کہتے کہ یہ فلاں قبیلہ ہے۔ تو وہ کہتا مجھے فلاں قبیلے سے کیا واسطہ؟ یعنی ایک طرح سے یہ پریٹینڈ کر رہا تھا کہ میں تو بالکل بھی امپریس نہیں ہو رہا، لیکن اندر ہی اندر خوب مرعوب ہو رہا تھا۔ آخر میں کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا گروہ آیا، اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں ایسے اٹھی ہوئی تھیں کہ گویا لگتا تھا کہ لوہے کی باڑ ہے، یعنی صرف انسان تو نظر ہی نہیں آ رہے تھے، لوہا ہی لوہا نظر آ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو اس پر چچا عباس نے بتایا
کہ یہ مہاجرین اور انصار ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان لیے ہوئے آ رہے ہیں، آپ کو انسرکل کیا ہوا ہے اور آپ کی پروٹیکشن کی خاطر آپ کو گارڈ کرتے ہوئے لے کر آ رہے ہیں۔ تو ابو سفیان بولا بھلا ان سے محاذ آرائی کی طاقت، تو ابو سفیان بولا کہ بھلا ان سے محاذ آرائی کی طاقت کس میں ہو سکتی ہے؟ اور پھر کہنے لگا کہ ابو الفضل، تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بہت ہی زبردست ہو گئی ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ نبوت ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں اب تو یہی کہا جائے گا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک لشکر گزرتا چلا گیا، حتیٰ کہ سارے لشکر گزر گئے، اور ابو سفیان نے جان لیا کہ اب ہماری کوئی خیر نہیں ہے۔ ادھر آپ مسلمانوں کو خاص انسٹرکشنز بھی دے رہے تھے کہ آج کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی جنگ نہیں کی جائے گی۔ اس پر کسی نے کہا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا تو ارادہ ہے مار دھاڑ کرنے کا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہ پرچم ان سے لے لیا، کیونکہ وہ ایک امیر تھے لشکر کے، اور ان کے بیٹے کے ہاتھ میں تھما دیا کہ اگر ان کا اب کوئی ارادہ بنے بھی تو وہ کچھ نہ کر سکیں، کیونکہ اب وہ لشکر کے امیر نہیں تھے بلکہ ان کے بیٹے تھے۔ ادھر ابو سفیان بھاگتا ہوا مکہ پہنچا اور اپنے سارے مکہ والوں کو جمع کر کے زور زور سے کہنے لگا کہ قریش کے لوگوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس اتنا بڑا لشکر لے کر آئے ہیں کہ مقابلے کی کوئی تاب ہی نہیں ہے، لہٰذا ابو سفیان کے گھر میں گھس جاؤ، تمہیں امان مل جائے گی، تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ ایسے میں ابو سفیان کی بیوی ہند، جو کافی سخت دل عورت تھی، آگے بڑھ کر اس نے اپنے شوہر کی مونچھیں پکڑ لیں اور غصے کے مارے کہنے لگی کہ اس مشکیزے جیسے آدمی جس کے اندر ایک چربی بھری ہوئی ہے اور اس کی پتلی پتلی ٹانگیں ہیں، اس کو پکڑو اور اس کو مارو، یعنی یہ اتنی ایک بری خبر لے کر آیا، اسی کو پکڑ کر مارنا شروع کر دو۔ تو اس پر ابو سفیان نے کہا کہ لوگوں تمہاری بربادی ہو، دیکھو تمہاری جانوں کے بارے میں یہ عورت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالنے پائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا لشکر لے کر آئے ہیں کہ جس کے مقابلے کی کوئی تاب ہی نہیں ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ تو لوگوں نے کہا اللہ تمہیں مارے، تمہارا گھر اتنا بڑا کہاں ہے کہ جس میں یہ سارے لوگ سما جائیں گے؟ تو اس پر وہ کہنے لگا کہ اچھا پھر آپ لوگ ایسا کریں کہ اپنے اپنے گھروں میں گھس کر دروازے بند کر لیں، اس کے لیے بھی امان ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ جو حرم میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا اور ہر ایک کا ایک ایک امیر مقرر کیا، اور ان کو انسٹرکشنز دی کہ فلاں راستے سے چلتے ہوئے مکہ میں داخل ہو جاؤ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مکہ کے زیریں حصے سے آپ داخل ہو، اور اگر راستے میں آپ کو کوئی رکاوٹ پیش آئے تو اس کا مقابلہ کرنا پڑے تو مقابلہ کرتے ہوئے آپ صفا کی پہاڑی پر آ کر مجھ سے ملیں۔ دوسری طرف زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا ایک حصہ دیا، اور یہ سب کیولری کے اوپر تھے، اور کہا کہ مکہ کے بالائی حصے سے آپ داخل ہوں اور مقام حجون میں جھنڈا گاڑ دیں۔ اور جھنڈا گاڑنا جو تھا وہ کس بات کی علامت تھی کہ اب مکہ فتح ہو چکا ہے، اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رشتہ دار بھی تھے، اور واقعی جب انہوں نے وہ جھنڈا گاڑا تو ایک طرح سے ان کو احساس ہو گیا قریش مکہ کو کہ اب یہ شہر ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ اس کے بعد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انفنٹری کا ایک دستہ دیا اور ان کو بتایا کہ بطن مکہ سے آ کر آپ مجھ سے ملیں، اور یہ تینوں لشکر اپنی اپنی طرف سے روانہ ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ اکرمہ بن ابی جہل اور ان کے ساتھیوں سے ہوا، اور بہت معمولی سی ایک جھڑپ ہوئی جس میں 12 مشرکین مارے گئے۔ اس کے بعد مشرکین میں ایک پریشانی کی لہر دوڑ گئی اور وہ پناہ لینے کے لیے اپنے اپنے گھروں کی طرف بھاگے۔ صرف 2 مسلمان شہید ہوئے تھے، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ لشکر سے بچھڑ کر بالکل الگ ہو گئے تھے، تو مکہ کے چند غنڈوں نے ان کو مار دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ سینٹر آف عرب فتح ہو رہا ہے، ام القریٰ مکہ کی ایک مرکزی حیثیت ہے، اور صرف 12 مشرکین مارے گئے۔ کوئی ایسی جنگ نہیں ہے دنیا میں کہ جہاں پر اس طرح بغیر خون بہائے اتنی بڑی فتح ہو گئی ہو، اور یہ جو 12 مارے گئے تھے یہ بھی صرف اپنے ریزسٹنس کی وجہ سے مارے گئے تھے، ورنہ یہ بھی نہ مارے جاتے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اوپر اتنا بڑا الزام کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، کتنی بے بنیاد بات ہے کہ مکہ فتح ہو رہا ہے اور صرف 12 لوگ مارے جا رہے ہیں۔ اور اوورآل اگر ہم ویو کریں
تو جتنی بھی بیٹلز آپ کی نان مسلمس کے ساتھ ہوئی تھیں اس پورے ٹائم پہ، اس میں اوور آل ٹوگیدر صرف 1000 لوگ مارے گئے تھے، صرف 1000 لوگ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 ملٹری ایکسپیڈیشنز روانہ کیے تھے، اینڈ وائل ہی ہمسیلف لیڈ دا مسلم ٹروپس 28 ٹائمز. اور ان سب بیٹلز میں ہم دیکھتے ہیں کہ 250 مسلمز جو تھے وہ مارے گئے مسلمان، اور 750 نان مسلمز مارے گئے. دیٹس اٹ. صرف اتنی جو ہے اتنا خون بہایا گیا. اور اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الزام کس قدر بے بنیاد ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کی ہسٹری کو دیکھیں، اسپین کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس میں ملتا ہے کہ مسلمز رول اسپین فار 800 ایئرز بٹ ڈڈ ناٹ یوز فورس فار اسلام. اسلام کے لیے کوئی فورس انہوں نے نہیں استعمال کی. 800 سال تک اسپین کو انہوں نے رول کیا تھا اس کے باوجود. اور پھر اگر ہم عربیہ کو دیکھیں تو مسلمز ور دا لارڈز آف عربیہ فار 1400 ایئرز، ایکسیپٹ فار چند سالوں میں کہ جس میں برٹش کا ایک راج ہوا تھا اور فرینچ کا تھا. اس کے بعد اوور آل مسلم رولڈ عربیہ فار 1400 ایئرز. اینڈ یٹ ٹوڈے دیر آر 14 ملین عربس ہو آر کاپٹک کرسچنز. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ کرسچنز جو ہیں وہ سنس جنریشن سے وہ کرسچنز چلے آ رہے ہیں. یعنی اگر مسلمانوں نے تلوار کے زور پر اسلام کو پھیلایا ہوتا تو آج تو عرب میں کوئی ایک بھی کرسچن نہ ہوتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے 14 ملین عرب ایسے ہیں کہ جو کرسچنس ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اپنے اخلاق اور کردار مسلمانوں کے جو تھے اور اپنی سچائی کی وجہ سے اس دنیا میں پھیلا. پھر انڈونیشیا اور ملیشیا کو آپ دیکھ لیں کہ آج میکسیمم آبادی جو ہے وہ مسلمان ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ کوئی تلوار نہیں چلی تھی. لوگ جو ہیں وہ عرب ٹریڈرز آئے تھے اور انہوں نے آ کر وہاں تجارت کی، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے اور اپنے کردار سے انہوں نے لوگوں کو انسپائر کیا، اور یوں وہ اسلام کی طرف راغب ہوئے. بہرحال اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. وہ شہر جس کو ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ آپ نے الوداع کہا تھا، مجبور ہو کر جہاں سے آپ نکالے گئے تھے، اب اس شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں. لیکن حال یہ ہے کہ سر مبارک عاجزی سے جھکا جا رہا ہے. داڑھی مبارک کے بال اونٹ کے کجاوے کو چھو رہے ہیں. اتنا عاجزی سے سر جھکا ہوا تھا. اللہ کا لشکر، اللہ کا عاجز بندہ مکہ میں داخل ہو رہا ہے ایک عظیم فاتح کی طرح. اور کوئی بھی فاتح ایسے نہیں داخل ہوا ہوگا اپنے مفتوح علاقے میں کہ سر جھکا ہوا ہو اور اللہ کا شکر زبان کے اوپر جاری ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لائے، اس وقت وہاں پر 360 بت موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر آپ نے اور صحابہ کرام نے، انصار و مہاجرین نے حجر اسود کو بوسہ دیا. پھر بیت اللہ کا طواف کیا. ہاتھ میں ایک کمان تھی. بیت اللہ کے گرد اور اس کی چھت پر 360 بت موجود تھے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بنائے ہوئے اللہ کے گھر کے ساتھ یہ حال کر دیا تھا مشرکین عرب نے کہ 360 بت، اور جہاں سے توحید کا کلمہ بلند ہوا تھا آج وہاں پر بتوں کی بھرمار تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو توڑتے جاتے تھے اور یہ آیت پڑھتے جاتے تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور باطل تو جانے ہی والی چیز ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمار اور ٹھوکروں سے بتوں کو گرایا اور وہ بت منہ کے بل گرتے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار طواف کر رہے تھے. چونکہ آپ احرام کی حالت میں نہیں تھے لہٰذا آپ نے صرف طواف کرنے پر اکتفا کیا. اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ اس میں بھی حکمت تھی کہ بعد میں آنے والے ادوار میں لوگوں کی آسانی کے لیے کہ بعد میں اگر لوگ کسی مشکل کا شکار ہیں، کوئی بیمار ہیں یا کوئی اور ایسی چیز ہے تو وہ سواری کے اوپر بھی طواف کر سکتے ہیں. بہرحال طواف پورا ہونے کے بعد آپ نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان کو خانہ کعبہ کو کھولنے کا حکم دیا. آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے. اندر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں تھیں.
اس کے ساتھ کچھ فالگیری کے تیر تھے اور ایک لکڑی کی بنی ہوئی کبوتری تھی۔ آپ نے اس کبوتری کو توڑا اور اس کے ساتھ آپ نے تصویروں کو مٹانے کا حکم دیا، اور اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز خانہ کعبہ کے اندر ادا کی۔ اتنی دیر میں سارے مکہ والے جو ہے وہ حرم میں اکٹھے ہو چکے تھے اور سب پریشان تھے کہ نہ جانے اب ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، کیونکہ وہ سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، جو اذیتیں دی تھیں، جو تکلیفیں ان کو دی تھیں، اور وہ سب کے سب ان کی نظروں کے سامنے تھیں اور خوف سے ان کا برا حال تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے رحم و کرم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈال دیا تھا، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لا رہے تھے، خانہ کعبہ کے دروازے سے باہر، اور دروازے کے دونوں بازوؤں کے اوپر آپ نے ایک طرح سے سہارا لیا ہوا تھا، یعنی دروازے جو ہے وہ پکڑے ہوئے تھے، اور آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا سارے جتھوں کو شکست دے دی۔ اور پھر آپ نے فرمایا سنو، بیت اللہ کی کلید برداری اور حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ سارے اعزاز اور کمال اور خون جو ہیں وہ میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ غلطی سے، یعنی قتل خطا میں جو کوڑے یا ڈنڈے سے ہو، یعنی غلطی سے اگر کسی نے مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے، تو اس کی دیت 100 اونٹ ہیں، جن میں سے 40 اونٹنیوں کے شکم میں بچے ہوں، یعنی وہ حاملہ ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اے قریش کے لوگوں، اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادا پر فخر ختم کر دیا، سارے لوگ آدم علیہ السلام سے ہیں اور آدم مٹی سے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قبیلوں اور قوموں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی ہے اور اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خالص توحید اور مساوات کا سبق دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو پچھلے کوئی گلے ہیں نہ شکوے ہیں، اتنا عظیم اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کس کا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے قریش سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تو آج تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں کہ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کی تھی کہ لا تثریب علیکم الیوم، کہ آج تمہارے اوپر کوئی سرزنش نہیں، کوئی الزام نہیں، تم سب آزاد ہو۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر تھے، آپ کی عظمت کی اتنی بڑی نشانی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ عظیم اخلاق، عظیم فاتح، اور سب لوگ آپ کے قدموں میں ہیں، آپ جو چاہیں ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور پھر آپ کے ایسے جانثار ساتھی آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ ایک جنبش پر وہ ان تمام مکہ والوں کو ختم کر کے رکھتے تھے۔ لیکن اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت کا مظاہرہ کیا، عظیم اخلاق کا، عظیم کردار کا، اور آپ نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ اور آپ کی دیکھا دیکھی آپ کے صحابہ کرام نے بھی وہی عظمت اپنائی، وہی اخلاق اپنایا، اور کسی نے کسی سے کچھ نہیں کیا اور سب کو معاف کر دیا۔ ایسے موقع پر کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اب آپ اپنے مکان پر جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو فلاں نے کہاں چھوڑا ہوگا، ہمارا مکان ہمارے لیے۔ اور یہ کہہ کر آپ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے، اور کنجیاں جو تھیں وہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس کی اور کہا کہ یہ تمہارے پاس ہمیشہ رہیں گی، یہاں تک کہ تم لوگوں سے وہ لوگ نہ چھین لیں کہ جو ظالم ہوں گے،
اور پھر نصیحت فرمائی کہ اللہ نے تمہیں اس گھر کا امین بنایا ہے، لہٰذا اس بیت اللہ سے تمہیں جو ملے اسے معروف طریقے سے کھانا۔ اور کہا جاتا ہے کہ آج تک وہ خانہ کعبہ کی جو کنجی ہے وہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان ہی کے پاس ہے۔ اور حالانکہ کہا جاتا ہے کہ چچا عباس اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو تھے وہ ان کی خواہش تھی کہ جیسے یہ اعزاز پہلے ان کے خاندان میں تھا اب یہ کنجی ان کو واپس دے دی جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کعبے کی چھت پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ اٹھو اور اذان دو۔ ایک غلام، ایک حبشی، اور اعزاز مل رہا ہے کعبے کی چھت پر اذان دینے کا، اور اس کی وجہ ان کے دل کا وہ تقویٰ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے کہ جس کے دل میں سب سے زیادہ تقویٰ ہو۔ اور اس کا اب پریکٹیکلی ایک ثبوت دیا جا رہا ہے۔ اتقاکم کو کہا جا رہا ہے کہ اٹھو بلال اور کعبے کی چھت پر اذان دو۔ ہزاروں سال بعد اب خانہ کعبہ کی چھت پر اللہ اکبر کی صدا گونج رہی ہے، کلمہ توحید گونج رہا ہے، اور آپ ام ہانی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں، اور ان کے گھر جا کر آپ غسل کرتے ہیں اور 8 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 8 رکعت چاشت کی تھی، اور بعض نے کہا کہ یہ شکرانے کی نماز تھی، یعنی ایک سیلیبریشن تھی مکہ کے فتح ہونے کی وجہ سے، اور ایک بہت بڑا اعزاز تھا جو مسلمانوں کو نصیب ہو رہا تھا، اور اس خوشی کا اظہار شکرانے کی نماز کے ساتھ ہو رہا تھا، سجدے کے ساتھ ہو رہا تھا۔ نہ کوئی ڈھول ہے، نہ کوئی دف ہے، نہ کوئی گانا بجانا ہے، نہ کوئی چھلانگیں ہیں، نہ کوئی کھیل کود ہے، بہت گریسفلی، ویری گریسفلی اس چیز کا اظہار ہو رہا تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ اس سارے سین میں ہم نے کیا دیکھا کہ آپ نے لوگوں سے خطاب کیا، پھر خانہ کے کعبہ کے اندر نماز پڑھی، پھر مختصر خطبہ جو فتح مکہ کے موقع پر آپ نے دیا کہ جن کے ورڈز جو ہیں وہ کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں، بہت چھوٹا سا مختصر خطبہ تھا، اور پھر عاجزی کے ساتھ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں نہاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور پھر ان سے فرماتے ہیں کہ کچھ کھانے کو ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں، گھر میں تو کچھ نہیں سوائے سرکے کے اور سوکھی روٹی کے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہی لے آؤ، اور اس کے بعد آپ تعریف کرتے ہیں کہ سرکہ کتنا اچھا سالن ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ وہی لے آؤ۔ یہ ایک فاتح کا کھانا ہے، ادھر مکہ فتح ہو رہا ہے، اتنی بڑی فتح، اور ادھر فتح کرنے والے کے کھانے کے لیے کیا چیز ہے؟ سرکہ اور سوکھی ہوئی روٹی۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ صرف چند بڑے بڑے مجرموں کو جنہوں نے اسلام کے خلاف بہت نیگیٹو رول پلے کیا تھا ان کو قتل کر دیا جائے۔ ان میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے جو ابو جہل کے بیٹے تھے۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ اب تو کہیں سے بچاؤ ہو نہیں سکتا، خیر نہیں ہے، تو وہ بھاگ گئے، اور کہا جاتا ہے کہ واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب وہ گئے تو سمندر کے اندر ایک بہت بڑا طوفان آ گیا، اور جتنے لوگ وہاں موجود تھے وہ بتوں کو چھوڑ کر اللہ کو پکارنے لگے۔ تو اس پر وہ کہنے لگے کہ یہی تو وہ چیز تھی کہ جس میں ہمارا اختلاف تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد ان کو اللہ کی وحدانیت ان کے اندر اتر آئی، اور اپنی بیوی کے بلانے پر وہ واپس آ گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی آ رہی تھیں، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے اوپر بیعت کر رہی تھیں۔ ایسے میں ہند جو تھی وہ بھی آپ کے پاس آئی، اور یہ وہی ہند ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اور وہ اب آپ کے پاس کھڑی ہے اور کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ہو چکا ہے اس کو معاف کر دیجئے۔ اور آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تو آپ دعا دے رہے ہیں، اور اتنا بڑا دل تھا آپ کا، حیرت ہوتی ہے۔
اور وہ قدیم عرب معاشرہ کہ جس میں برابر کی اخلاقیات کا رواج تھا، اور ان کا اصول تھا کہ کوئی اچھا کرے تمہارے ساتھ تو تم بھی اچھا کرو، اور اگر کوئی اچھا نہیں کرتا، برا کرتا ہے تو تم بھی برا کرو۔ تو وہاں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے اخلاق کو بدل رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے۔ حالانکہ آپ بدلہ لے سکتے تھے، انتقام لے سکتے تھے، لیکن انتقام کا طریقہ مسائل کو بڑھا دیتا ہے، جبکہ معافی کا طریقہ مسائل کو ختم کر دیتا ہے، اور اس عظمت کی وجہ سے دوست جو ہیں وہ بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ بہرحال آپ نے اس سے بھی بیعت لی، اور باقی جتنی بھی خواتین آئی ہوئی تھیں ان سے بھی، اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا کہ خواتین کے ساتھ، ان عورتوں کے ساتھ کہ ہاتھ کے اوپر بیعت لیں۔ لیکن بیعت کرنے کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ خواتین کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیعت کی جاتی تھی، نہیں، بلکہ زبانی بیعت ہوتی تھی، اور اس میں جو اسلام کے ڈوز اینڈ ڈونٹس تھے وہ ان کو بتائے جاتے تھے، اور وہ اس پر وعدہ بھی کر رہی تھیں اور اقرار بھی کر رہی تھیں کہ ہاں ہم اس پر وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، مزید کتنے لوگ آتے ہیں اور آگے مسلمانوں کو کتنے چیلنجز پیش ہیں، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں بات کریں گے، اور اس دعا کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے وہ کام لے لے کہ جو ہماری آخرت میں نجات کا باعث بن جائیں، اور جس کی وجہ سے ہمیں حوض کوثر پہ پانی پینا نصیب ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں حاصل ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔